قطر میں دوحہ میں تو مجھے ترکی کے اسپیکر بھی نظر آئے، مجھے اور بہت سارے عمان کے لوگ بھی نظر آئے، مجھے جو قطر کے شیخ تھے وہ اور ان کے والد صاحب بھی، انہوں نے بھرپور طریقے سے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور قطر نے بڑی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے، جرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو سرکاری سطح پر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تقریب جو ان کی رسومات تھی اس کو ادا کیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہر ملک غلام نہیں ہوتا۔ انٹریکشن اور مفادات کی خاطر اگر بڑی طاقتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے تو غلامی نہیں کی جاتی، اور انہوں نے اس بات کا زندہ ثبوت دیا۔ ہم نے ایران کے آفیشلز کو بھی دیکھا، ہم نے اور بہت سارے ملکوں کو بھی دیکھا، لیکن وہ پاکستان جس کے بانی نے کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی حمیت اور غیرت کا سودا نہیں کر سکتے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو پہلے ایک بیان جاری کیا تھا، پھر اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ تو جب عوامی دباؤ آیا ہے تو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ بس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاد ہی راستہ ہے، مزاحمت ہی راستہ ہے، جد و جہد کے نتیجے میں ہی ہم دہشت گرد اسرائیل اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس عظیم جہاد میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان مسلم ممالک میں عوام حق اور سچ کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، عدل کے نظام کی بنیاد پر ظالموں سے اپنی جان چھڑانے میں، امریکی آلہ کاروں سے، امریکہ کے غلاموں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے تو اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ میلی آنکھ سے فلسطین کی طرف دیکھ سکے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس پروفیشنل آرمی ہے، مسلم دنیا میں 77 لاکھ افواج موجود ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہے، معدنیات ہیں، پیٹرولیم ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، لیکن جو ٹولہ ہمارے سروں پر مسلط ہے اس ٹولے کے نتیجے میں اسرائیل ہمارے لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ پرعزم ہو کر اس پورے طبقات جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں ایک پرامن سیاسی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس دھرنے کے شرکا کو بھی جو یہاں 9 دن سے موجود ہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جہاں آپ پاکستان کے غریبوں، مظلوموں اور مہنگائی کے مارے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہیں آپ نے یہاں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ آج چونکہ اسماعیل ہانیہ شہید نہیں، یہ اعلان کیا تھا چند دن پہلے کہ اسیران کا دن منایا جائے گا، تو آج ہم اسی اعلان کے مطابق اسیران کا دن بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم کشمیریوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ ہم امت کا تصور رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ چومکھی لڑائی ہے جو اہل حق کو لڑنی ہے، اور انشاءاللہ ہر محاذ پر ہم لڑیں گے اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ اس وقت میں شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، دھرنے میں شریک ہوں گے، دھرنے میں مزید لوگ آتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ 9 بجے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اب جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یا رب العالمین، ہمارے بہت ہی عزیز بھائی، دوست، مجاہد، ہمارا رہبر اسماعیل ہانیہ اللہ کے حضور، تیرے حضور پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین ضیافت عطا فرما دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، شہداء، صالحین، نبیین سب کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمارا ان سے رشتہ دین کا رشتہ ہے، جہاد کا رشتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا رشتہ ہے، مزاحمت کار حق کے راستے میں جد و جہد کرنے والا تھا، یہ رشتہ ہے۔ یا اللہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم اس سے دنیا میں اگر نہیں مل سکے تو جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ ان سارے لوگوں کو، ان فلسطینی بچوں کو، ان غزہ کے مجاہدوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محفل ہو، ہماری مجلس ہو،
ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، یا اللہ ان قربانیوں کو برابر فرما دے، اس خون کے یا اللہ برکت سے، اس کے نور سے پوری دنیا میں حق کا غلبہ عطا فرما، اسلام کو، اس کے عادلانہ نظام کو غالب فرما، یا رب العالمین ظلم سے اس دنیا کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔